الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ دین اور قرض ان کے لغوی اور فقہی اصطلاح میں کیا جو ہے وہ معنی اور کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے آپ لغوی ان کے معنی بیان کریں کہ دین اور قرض کا جو ہے وہ لغت میں کیا فرق ہے معنی کے اعتبار سے۔ یعنی رسوا ہونا یا ذلیل یا کمتر ہونا، اور دین دوسرا نہیں دیکھیں لغوی معنی وہ آپ کریں گے جو مناسبت تھوڑا رکھتا ہو نا، دین سے مناسب ہاں تھوڑا سا مناسبت رکھتا ہو، اس طرح تو بہت زیادہ معنی ہے نا۔ اس طریقے سے لغوی معنی ہم نے اس کے یہ بیان کیے تھے کہ دین جو ہے وہ تداین دار یہ معاملہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دین جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے اس کا جو معنی ہے وہ معاملہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دین کیا، یعنی اس کے ساتھ اس کو قرض دیا، ٹھیک ہے، یعنی معاملہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی مصدری کہتے ہیں، لغت کے اعتبار دیکھیں تو معنی مصدری آتا ہے، جبکہ جو قرض ہے یہ لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں المال المقترض، وہ مال کے جسے قرض کے طور پہ لیا گیا ہے اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں، یعنی ان دونوں میں جو ہے وہ تباین ہے، ہاں اسے کیونکہ معاملہ مال قرض نہیں اور کوئی مال قرض معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کیا توازن ہو جائے گا، کیونکہ لغت میں دین کیا ہے؟ معاملے کو کہتے ہیں، اور جو قرض ہے وہ مال کو کہتے ہیں۔ اچھا فقہی اصطلاح میں کیا ہے؟ یہ برعکس ہے، فقہی اصطلاح میں دین کسے کہتے ہیں؟ خود مال کو کہتے ہیں۔ کون سے مال کو کہتے ہیں؟ دین ہم کہتے ہیں کل شیء کل مال فی ذمۃ المکلف یسمى دین، ہاں ہر وہ مال جو مال ذمت المکلف ہو، فی ذمت شخص لآخرہ، ٹھیک ہے جی، بے ای سبب من الاسباب، ساتھ یہ کہہ لگائیں گے سواء کان بالبیع او نحو ہاں بے بھی کون سی؟ وہ ادار والی بے جسے ہم کہتے ہیں، بے معجل، بے نسیہ اسے کہتے ہیں فقہی تعبیر، بے سلم ایک ہے اور ایک ہے بے نسیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ بے نسیہ ہو یا نسیہ ہو یا بے سلم ہو یا جو ہے وہ اس کے سبب میں سے کیا آ جائے گا؟ قرض جو ہے وہ آ جائے گا۔ مثلا اشتریت منکم هاتفا فلم ادفع الیکم مالا فیسمى هذا دین لان مالکم علی ذمتی فی ذمتی، وَأَضْمَنُ لَكُمْ، اضمن میں ضمانت لیتا ہوں یہ کہیں گے، ہاں اشتریت الہاتف من البائع وَأَضْمِنُ لَهُ بِدَفْعِ قیمتہ بعد اسبوع، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو اس کی قیمت ہے نا جو میری ضمانت پہ آ جائے گی، گردن پہ آ جائے گی، یہ قیمت کیا کہلائے گی؟ دین کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور القرض وهو ان اخذ المكلف مالا على ان يعطي او يرجعه الى المالك لما استطيع، مثلا لما يستطيع نہیں، قرض کیسے کہتے ہیں؟ القرض هو العقد، فقہی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ وہ طرفین کے درمیان عقد ہے، کون سا عقد ہے؟ التملیک بالزمان، یہ تعریف کی جاتی ہے، یہ کل ہم نے کیا تعریف بیان کی تھی؟ اعطاء المال علی وجہ الزمان، ٹھیک ہے، اعطاء المال کی جگہ پہ دقیق جو تعبیر کیا آتی ہے کہ تملیک مال بے عوض ہم کہتے ہیں نا، تملیک کیا ہے؟ کسی کی ملک میں چیز دینا، ٹھیک ہے، تملیک مال بے عوض، بے عوض یہاں پہ عوض کون سا ہوتا ہے؟ بے عوض فی الذمہ، مختلف تعبیرات ہیں، تملیک مال بے عوض فی الذمہ یوں کہیں، یہ شارٹ کٹ کیا ہے کہ التملیک بالزمان، یہ شارٹ کٹ ہے، کسی کے ملک میں کوئی چیز دینا یا ملک میں کوئی چیز لینا لیکن بدلے میں کیا کرنا جی؟ ضمانت لینا، ٹھیک ہے، کہ واپس کروں، کہ واپس کروں گا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو 1 لاکھ تھے وہ 1 لاکھ اب میں اس کا مالک نہیں رہوں گا، وہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے، میرے لیے اس 1 لاکھ میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں رہے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے آپ کو تملیک کر دی ہے۔ تملیک کیسے دی ہے؟ کیا آپ سے کوئی چیز خریدی؟ کہتے ہیں خریدی نہیں ہے، آپ کو تملیک دی ہے اور بدلے میں کیا رکھی ہے؟ ضمانت رکھی ہے، ٹھیک ہے، التملیک بالزمان المثلی او القیمی، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا دقیق تعریف ہے التملیک بالزمان۔ تو یہاں پہ التملیک بالزمان اور المال و الثابت فی الذمہ، ان دونوں میں آپ کیا نسبت بنائیں گے؟ آپ کہیں کہ نسبت یہاں پر بھی کیا تباین کی بنے گی؟
المال ثابت بالذمہ اور تملیک فعل ہو گیا نا، معاملہ ہو گیا. تو التملیک بالضمان اور المال و ثابت بالذمہ یہاں پہ نسبت کیا بنتی ہے؟ تباین بنتی ہے یا عام خاص منواج بنتی ہے یا عام خاص مطلق بنتی ہے؟ ہم اگر کہتے ہیں دین و اعم من القرض یعنی عموم خصوص مطلق. کیسے؟ قرض کی کیا تعریف کی؟ التملیک، قرض معاملے کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ خود اس مال کا نام ہے جو ذمہ پہ ثابت ہے. دین کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ قرض ہے. تو سبب اور مسبب کے درمیان نسبت تباین کی ہوتی ہے یا عام خاص مطلق کی ہوتی ہے؟ تباین ہی رہتے. ٹھیک ہے. جواہر الفقیہ والے نے عام لکھا ہے. ہاں وہ کل ہم نے درس میں اشارہ کیا تھا، شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا غور سے. وہاں پہ ہم نے تفصیل بیان کی تھی کہ شروحات والوں نے جو اس کے معنی کیے ہیں ان کی جو نسبت ہے وہ لغت کے اعتبار سے بھی درست نہیں بنتی اور فقہی معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں بنتی. فقہی اصطلاح میں ٹھیک ہے. فقہی اصطلاح میں آپ کسی سے پوچھیں بھی دین اور قرض میں کیا فرق ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ دین تو مال کو کہتے ہیں جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہوتا ہے. مثلا اذا اشتريت منكم هاتفا والمال في ذمتي ولم ادفع اليكم وثمنه في ذمتي والبيع لا يتحقق الا بالملك ثمرته الملك فاكون مالكا لهذا الهاتف ايضا ولم يجوز لكم التصرف في هذا الهاتف زين فهذا ايضا تمليك. مثلا تملیک ہے. ٹھیک ہے. تملیک ایک دفعہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ادا کر دیتے ہیں. لیکن تملیک کی جب قیمت آپ ادا کر دیں گے تو آپ کے ذمہ پہ کچھ نہیں رہا نا، مبرور ذمہ ہو گیا. نہیں اس مفہوم یہ کہ میں نہیں مال دیتا مثلا. ہاں قیمت آپ ادا نہیں کرتے تو یہ قیمت آپ کے ذمہ پہ آ جائے گی. لیکن تملیک تو ہو جائے گی نا. تملیک کب ہو جائے گی؟ اگر بے نسیہ ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ بے حالی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ غاصب کہلائیں گے نا، پیسے ہی نہیں دیے ایسے آگے. ٹھیک ہے. لیکن غاصب کی صورت میں بھی وہ پیسے آپ کے ذمہ پہ نہیں رہیں گے بلکہ وہ جو چیز ہے وہ آپ کے ذمہ پہ رہے گی. ٹھیک ہے. اس کا عوض ذمہ پہ نہیں رہے گا، خود وہ چیز آپ کے ذمہ پہ رہے گی. کیونکہ کسی کی بھی چیز انسان اگر غصب کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ پہ رہتی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی دین کی قسم ہے. دین کا سبب کیا بنا ہے؟ زمان بنی ہے. غصب کیا دین کا سبب؟ دین کی جو سبب ہے وہ غصب بنا ہے. غصب کی وجہ سے کیا ضمانت آئی ہے اس کے اوپر. انسان نے کسی انسان کو قتل کیا اور اس کے مالک جو ہے وہ دیت پر راضی، اب دیت کا مال جو اس کی دیت اب اس کی گردن میں، یہ بھی دین کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جنایات کی وجہ سے جو مال آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جنایت ممکن ہے اس کا فعل اختیاری ہو، ممکن ہے غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تب اس کی گردن. المہر الذی لم يدفع الى زوجتها. ہاں مہر بھی اس کے ذمہ پہ ہوتا ہے. مہر معجل جسے ہم کہتے ہیں. مہر معجل ہو یا معجل ہو جس کو دفع نہ کیا ہو، معجل بھی ذمہ پہ رہتا ہے اور معجل بھی اذا لم يدفع اس کے کیا ذمہ پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر وہ مال جو انسان کے ذمہ پہ آ جائے نا، کسی بھی وجہ سے آ جائے، چاہے وہ معاملہ کی وجہ سے ہو یا معاملہ کے بغیر ہو، چاہے وہ معاملے کو جو بغیر ہے وہ اس کے اپنے اختیار سے ہو یا بغیر اختیار کے ہو، ساری صورتیں کیس میں آ جاتی ہیں. فیکون کذالک المال فی ذمۃ مکلف فی القرض ایضا فانما القرض هو فرد من افراد الدین. کیا چیز؟ دین میں بھی قرض میں بھی یہی آتا ہے کہ انسان کے نہیں، قرض اس مال کو نہیں کہتے جو انسان کے ذمہ پہ ہوتا ہے. اچھا. قرض مال کو کہتے نہیں، قرض عقد کو کہتے ہیں. قرض خود اس تملیک کو کہتے ہیں جو آپ عقد کر رہے ہیں نا، ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں. جیسے آپ بے کسے کہتے ہیں؟ بے مال کو کہیں گے کیا؟ نہیں، بے مال کو نہیں کہیں گے. جیسے آپ بے کہتے ہیں، جیسے ایجار کہتے ہیں، ایسے ہی آپ کیا کہیں؟ قرض بھی کہیں. صحیح. تو قرض کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ملک میں مال دینا ضمانت کے بدلے میں. وہ عقد ٹھیک ہے. اس وجہ سے نہیں بن پا رہا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نسبت نہیں بن پائی. یعنی قرض مال کو نہیں کہتے نا. صحیح. تو جب دین مال کو کہتے ہیں جو پھر ذمہ ہے، اور قرض آپ مال کو نہیں کہہ رہے. قرض فقہ میں کسے کہتے ہیں؟ عقد کو کہتے ہیں، معاملہ کو کہتے ہیں. اور مال میں نسبت تباین. نسبت تباین ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ دین کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ قرض ہے. ٹھیک ہے. الدین اما ثابت بسبب الجنایا، اما ثابت بسبب النکاح، اما ثابت بسبب بیع نسیہ، اما ثابت بسبب القرض. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کب ہے کہ جب قرض کی فقہی اصطلاح آپ لیں، کہ قرض سے فقہی اصطلاح میں کیا مراد لی جاتی ہے؟ معاملہ لیا جاتا ہے. لیکن اگر قرض سے آپ مراد کیا لیں؟ مال لیں، تو پھر لغت میں آپ چلے جائیں تو قرض سے مراد کون سا مال ہوتا ہے؟ المال المقترض، جو آپ نے مال قرضے پہ لیا ہوتا ہے اسے ہم قرض کہتے ہیں. یہ میں نے آپ سے قرضہ لیا. قرضہ لیا کیا مطلب؟ جو پیسہ آپ نے مجھے دیا میں یہ قرض ہے، نہ کہ وہ پیسہ کہ جو میری گردن پہ ہے اسے میں قرض نہیں کہتا.
ابھی میں آپ کو جو ہے وہ قرضہ دیتا ہوں 50 سلب، تو اس 50 سلب کو آپ قرضہ دے رہے ہیں نا، تو یہ 50 سلب تو آپ کی گردن پہ نہیں ہے نا؟ قرضہ نہیں، میں تو بس 50 سال آپ میری گردن پر ہے، آپ مختصر نہیں کہ یہی جو، لیکن لغت میں اور عربی ڈکشنری میں آپ قرضہ کیسے کہتے ہیں؟ جو 50 سلب میں نے آپ کو دی ہے وہی قرضہ، اسی کو آپ قرضہ کہتے ہیں، المال المقترض، ٹھیک ہے؟ اور جو روایات مثلا لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ القرض، جو قرض کا 1 درہم ہوتا ہے وہ 18 کے بدلے میں ہوتا ہے، یعنی یہ والا یعنی جو آپ دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں، ذمے والی کی بات نہیں ہوتی جو اگلے کے ذمے پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ دین کس مال کو کہتے ہیں؟ جو ذمہ پہ آتا ہے، یعنی قرض کے آپ لغت میں چلے جائیں تو لغت میں یا قرض خود معاملے کو کہتے ہیں، یا جو ہے وہ قرض اس مال کو کہتے ہیں جو کیا ہے قرضے پہ دیا جاتا ہے۔ صحیح، اور دونوں صورتوں میں دونوں لغوی کے معنی میں دین کے ساتھ کا تباین بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جوہر الفقیہ والے نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ قرض اس مال کو کہتے ہیں جو انسان کی گردن پہ ہوتا ہے، دین بھی اس مال کو کہتے ہیں جو انسان کی گردن پہ ہوتا ہے۔ دین عام ہو گیا کیونکہ وہ جو گردن پہ مال ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ قرض کی وجہ سے ثابت ہو، لیکن قرض جو انسان کے سبب پہ ہے وہ کس کے سبب سے؟ قرض کے سبب سے، قرض کے سبب سے ہو، یعنی یہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ قرض کا انہوں نے ایک ایسا معنی کیا ہے تو جو عام طور پہ رائج نہیں ہے، نہ ہی لغت کے اعتبار سے رائج ہے اور نہ ہی فقہی اصطلاح میں رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے کیا نسبت عام خاص مطلب کی بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہمارے یہاں نسبت تباین کی بنتی ہے، تباین کی بنتی ہے، یعنی آپ کہیں کہ لغت آپ 2 معنی قرض کے لے لیں، ایک قرض معنی کس کے لے لیں آپ؟ معاملہ کے لے لیں، ایک قرض معنی مال مقترض کے لے لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ قسمان کیا ہے؟ یہ عبارت تھی یہاں پہ الدین وهو قسمان، ہاں، تو یہاں پہ الدین ہوا قسمان کہیں گے یا کتاب الدین قسمان کہیں گے؟ یہ سوال ہم نے رکھا تھا، ٹھیک ہے جی؟ بلکہ اس سے بڑھ کے الدین علی القسمان، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ تو یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ دین کو 2 قسمیں اپنی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہاں پہ جو قسمیں بیان کر رہے ہیں وہ بھی تو قرض کی قسمیں ہیں نا، وہ بھی دین کی تو نہیں ہے، دین کی قسمیں نہیں ہے، لہٰذا دین کی قسمیں نہیں بنتی نا، نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ دین کی تو یہ دین کا سبب بنتا ہے نا، آپ یہ کہیں کہ دین کا جو سبب ہے وہ قرض ہوگا، لیکن جو قسم ثانی بیان کی وہ بھی کوئی دوسرا سبب نہیں بیان کیا، وہ بھی قرض بیان کیا، لیکن وہ کس کا قرض ہے؟ جو غلام قرض لیتا ہے، بحسب المقترض، اگر مقترض حر ہے تو وہ قسم اول ہے، اگر مقترض عبد ہے یا امت ہے تو وہ لہٰذا یہ دین کی قسمیں نہیں ہیں، نہ ہی قرض کی قسمیں، نہ ہی قرض کی قسمیں ہیں، لہٰذا یہ کس کی قسمیں ہیں؟ کتاب الدین کی 2 قسمیں ہیں، کتاب الدین، ہاں، کتاب الدین کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ قسمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتاب الدین یقسم علی قسمین علی حصتین، کہ کتاب الدین کے کیا 2 حصے ہم نے بنائے ہیں۔ کتاب الدین کا پہلا حصہ ہم نے کیا رکھا؟ قرض الحر رکھا، دین الحر جسے کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ دین العبد رکھا، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا اس میں بھی کیا ہم نے کہا کہ زیادہ احتمال جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتاب الدین کی 2 قسمیں کریں، نہ کہ ہم دین کی 2 قسمیں کریں۔ دین کی جب آپ 2 قسمیں کریں گے تو وہ بڑی تعویلات آپ کو کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر دین کی 2 قسمیں ہیں ہی نہیں، دین کی تو بہت زیادہ قسمیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے سبب کے اعتبار سے چلیں، اگر آپ اس کے سبب کو نہیں دیکھتے تو دین تو ایک ہی دین ہوتا ہے، دین کیا مطلب؟ انسان کے ذمے پہ مال، ایک ہی قسم ہے، اس کی 2 قسمیں بنتی نہیں، صحیح بات، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلا سوال نمبر 4 ہے کہ قرض اور صدقہ کی تعریف بیان کریں اور فرق واضح کریں۔ قرض اور صدقہ میں قرض کی تعریف آپ کو بیان کر دی کہ اعطاء المال علی وجہ زمان یا التملیک علی وجہ زمان، ٹھیک ہے؟ یہ قرض کی تعریف تھی۔ صدقہ کیا تعریف تھی شیخ صاحب؟ اعطاء المال علی وجہ القربہ، ہاں، اعطاء المال علی وجہ القربہ، یہاں پہ وجہ زمان آئے گی، وہاں پہ وجہ القربہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ التملیک کو آپ اعطاء المال کی جگہ پہ دقیق لفظ تملیک استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ التملیک کو علی وجہ القربہ کہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ صدقہ کہلائے گا، اور التملیک کو علی وجہ زمان کہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ قرض کہلائے گا۔ التملیک علی وجہ الزمان،
التملیک علی وجہ القربہ، علی وجہ القربہ، یہ صدقہ ہو جائے گا. اچھا، کتاب میں جب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے تقابل کیا اور وہ سر ذکر کیا کہ صدقہ جو ہے وہ افضل ہے کس سے، نہیں صدقہ افضل نہیں ہے بلکہ قرض جو افضل ہے، وہاں پہ صدقہ سے مراد شہید ثانی کی آیا صدقہ واجب ہے یا صدقہ مستحب ہے؟ صدقہ مستحب ہے. کیوں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس لیے ہے کہ صدقہ مستحبہ جو ہے وہ مستحق کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر مستحق کو بھی. ہاں، یہ اس کی بنا پر ہم یہاں پر جو باتیں کریں کیونکہ آگے اس نے وہ جو ہے علت بیان کی ہے. ٹھیک ہے، جو علت بیان کی تو اس میں ید المحتاج اور غیر محتاج کی بات کی. اگر اس سے مراد زکوٰۃ ہوتی تو پھر وہ صرف محتاج کے پاس ہاں پھر وہ فقط محتاج کے پاس جاتی. پھر وہ یہ اعتراض، یہ جو انہوں نے سر بیان کیا یہ اس پر اعتراض بھی یہی آتا ہے کہ صدقہ تو حدیث میں کلن ذکر کیا گیا، وہاں پر مستحب اور غیر مستحب کی بات نہیں ہے. تو پھر آپ کا اگر واجب دیں اور محتاج کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، صدقہ اور فرق بھی نہیں. ٹھیک. اچھا، اس پر جو ہے وہ آپ نے کہا شاہد بھی یہی ہے، اس پر بہترین شاہد کیا ہے کہ صدقہ جو ہے مستحبہ ان کی مراد ہے کیونکہ انہوں نے محتاج اور غیر محتاج کی بات کی. اور اس بات کے اوپر کیا شاہد ہے کہ یہ جو سر انہوں نے بیان کیا یہ اشتباہ ہے، جو غلط ہے. اس کے اوپر یہ شاہد ہے کہ روایت میں کیا ہے محتاج اور غیر محتاج کی قید نہیں ہے، وہاں پہ مطلق صدقہ کی بات ہے جس میں واجب بھی کیا شامل ہے. اچھا، مگر یہ کہیں کہ روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات کے جس میں ثواب زیادہ بیان کیے جاتے ہیں نا، جیسے یہ عمل کریں گے اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ عام طور پہ مستحبات کے بیان کیے جاتے ہیں، واجبات کے کیا بیان نہیں کیے جاتے. تو ممکن آپ کہیں کہ روایت میں مراد صدقہ سے کیا ہے، قرائن وغیرہ کو دیکھ کے صدقہ مستحبہ کیا مراد ہے یہ کہہ سکتے ہیں. اگر روایت میں صدقہ سے مراد صدقہ مستحبہ ہو تو پھر یہ جو فرق بیان کیا گیا کہ قرض کیوں افضل قرار دیا گیا، اس فرق کے اوپر کیا اعتراض آئے گا؟ ٹھیک ہے جی، حدیث میں بھی آپ صدقہ مستحبہ لیں ہاں حدیث سے مراد کیا صدقہ مستحبہ ہو تو پھر یہ جو فرق بیان کیا گیا کہ یہ ید محتاج اور غیر محتاج دونوں میں جاتا ہے، قرض غالباً کیا محتاج کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو پھر کیا اعتراض ہوگا اس علت پہ؟ پر اعتراض مصنف پہ یعنی شارح پہ ہمارا اعتراض کیا ہوگا شارح کے اوپر؟ شارح نے خود قیلہ کی طرف نسبت دی ہے نا، شارح کو خود بھی اعتراض ہے نا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھی صدقہ مستحب بھی تو محتاج کو دے سکتے ہیں نا، محتاج کو بھی صدقہ مستحب دیے جا سکتے ہیں. محتاج کو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ زکوٰۃ واجب دیں. اب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب کبھی ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہ بھیڑ بکریاں رکھی نہ گندم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ماہ رمضان میں بھی کسی گھر مہمان بن کے فطرہ بھی اس کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، خود کے اوپر زکوٰۃ کبھی آئی نہیں رہی زندگی میں زکوٰۃ واجب، تو پھر محتاج کو کیا نہیں دیں گے؟ محتاج کو اب صدقہ مستحبہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو جب محتاج کو صدقہ واجب دیں گے، صدقہ مستحبہ دیں گے اور اسی محتاج کو جو ہے وہ قرضہ دیں گے، تو اب اس میں سے کیا افضل کیا لائے گا؟ تو آپ کہیں گے محتاج بن جائے میں قرضہ دے رہا ہوں تو وہ میں نے واپس لینا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صدقہ دے رہا ہوں تو وہ میں نے واپس نہیں لینا ہے. تو کس میں احتیاط اس کی زیادہ پوری ہو رہی ہے؟ احتیاط صدقہ میں کیا اس کی زیادہ احتیاط پوری ہو رہی ہے کیونکہ واپس نہیں لے رہا. ٹھیک ہے جی، اچھا، لہٰذا یہ وجہ اس وجہ سے کیا ہے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وہ مصنف کیا کہہ رہے تھے کہ اصل علت کیا ہے؟ محتاجین کی مدد کرنا ہے نا. تو صدقے میں چونکہ یہ پہلو آتا ہے کہ وہ غیر محتاج کی طرف بھی جا رہا ہے، جبکہ قرضے میں پورا پہلو پورے کا پورا پہلو کیا آتا ہے؟ محتاج کی مدد کا آتا ہے، لہٰذا یہ افضل ہو گیا. تو ہم کہیں گے کہ جب معاملہ دائر ہو جائے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس میں زیادہ جو ہے وہ محتاج کی مدد ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ صدقہ میں زیادہ کیا ہے محتاج کی مدد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کو پلٹانا نہیں ہے. تو جب صدقہ میں محتاج کی زیادہ مدد ہو رہی ہے تو پھر صدقہ کیوں نہیں افضل؟ اس کی پھر دوسری انہوں نے کیا وجہ بیان کی؟ لیکن اگر یہاں پر یہ تو بات کی جا سکتی ہے نا کہ مثال کے طور پر اگر محتاج کو آپ دے بھی رہے ہیں تو کیونکہ قرض جب اس نے واپس کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر یوں نہیں جائے گا صدقہ، کیونکہ واپس نہیں کرنا تو وہ اب صدقے کی طرف بے فکر رہے. ہاں بے فکر تو ہے، لیکن یہ نہ ہونا کہ وہ صدقے کی طرف بھائی رجحان اس کا زیادہ ہو. ہاں نہیں، یہ تو ایک اور علت ہے، یہ علت ہمارے استاد بھی بیان کرتے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ بیان نہیں کی کہ اسلام جو ہے وہ قرضہ کو کیوں سپورٹ کرتا ہے اور صدقہ کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا، جبکہ صدقہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بندوں کے مسائل زیادہ حل ہو رہے ہیں، ان سے آپ واپس بھی نہیں لے رہے. تو اس وجہ سے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ کمائیں، محنت کریں، ایفرٹ کریں. ٹھیک ہے، جب آپ صدقے پہ لگا دیں گے سب کو
اور لوگ بھی آپ کی خواہش بھی کیا ہوگی, کسی کی ضرورت ہے آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے بھی لے جاؤ, واپس نہیں کرنے, ٹھیک ہے قربت کی نیت آپ کر لیں گے, تو آپ کے اس فعل کو افضل نہیں قرار دیا گیا. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی دے رہا ہوں لیکن 2 مہینے کے بعد کما کے دینے ہیں مجھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ذمہ دار بنے گا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ صدقہ کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ محنت کا رجحان کم ہوتا ہے, جبکہ قرض کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے محنت اور کسب کا معیار کیا ہے, بڑھتا ہے. تو جب قرضے میں جو ہے وہ محنت کا رجحان بڑھتا ہے تو اسی وجہ سے قرض کا جو ہے وہ 1 لاکھ بھی 18 لاکھ کے کیا برابر شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ جو صدقہ میں آپ 1 لاکھ دیں گے تو وہ فقط 10 لاکھ کے برابر جائے گا, ٹھیک ہے. یہ راز ہے. جبکہ انہوں نے دوسرا راز کیا بیان کیا کہ جی وہ صدقہ میں پیسہ واپس نہیں آئے گا, قرض میں کیا واپس آئے گا, تو میں دوبارہ کیا ہے اس سے محتاجوں کی کیا مدد ہو سکتی ہے. تو یعنی انہوں نے اسی احتیاط کے پہلو کو رکھا. انہوں نے کہا کہ صدقہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ محتاج کی مدد ہو جاتی ہے لیکن وہ 1 دفعہ مدد ہوگی, بس ایک ہی محتاج کی ہوگی. لیکن قرض میں کیا ہے 1 سے زیادہ محتاجوں کی مدد ہو سکتی ہے. وہ کب کہ جب واپس آتا جائے گا مزید کیا مدد کرتے جائیں گے یوں کر کے. تو لہٰذا دوسری وجہ کے اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ فی الحال ہمیں اعتراض سمجھ نہیں آ رہا, لیکن آپ کہیں کہ بھئی اگر زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اعتراض کیا آ رہا ہے کہ آپ نے پھر مدد ہی ایک طریقے سے مکمل نہیں کی نا. جب اگلے کو کہہ دیا کہ 1 لاکھ دے رہا ہوں لیکن 1 لاکھ آپ نے واپس کرنا ہے, تو یہ تو عارضی مدد ہوگی, کچھ عرصے کے لیے مدد ہوگی, ٹھیک ہے, چلے تھوڑی مدد ہوئی نا. اگر مدد کا آپ تقابل کریں کہ ایک کو آپ نے 1 لاکھ دے دیا پورے کے پورا, اس سے آپ واپس نہیں لیں گے, اس کو ٹینشن اس کی ختم کر دیں گے, تو یہ بڑی مدد شمار ہوتی ہے. یہ کیا شمار ہوتی ہے, چھوٹی مدد شمار ہوتی ہے. تو اگر محتاج کی جو ضرورت کو پورا کرنا ہے, اگر سد کامل آپ دیکھیں, سد کیا تسدید کامل کہاں پہ ہے, صدقہ میں ہے, جبکہ قرض میں تسدید کامل ہے ہی نہیں, تسدید لمدت ہے. تو کسی کی آپ مدد کرتے ہیں شہر شہرین 1 سال کے لیے اور کسی کی مدد کرتے ہیں پوری زندگی کے لیے, تو دونوں میں فرق ہے. تو جس کی آپ مدد کر رہے ہیں پوری زندگی کے لیے, یہ کیا افضل ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس میں آپ ایک اور پہلو لے کر آئیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگرچہ یہ تھوڑی مدت کے لیے مدد ہے قرض, لیکن اس کے اور زیادہ فوائد ہیں. وہ اور زیادہ فوائد کیا ہیں کہ بندہ ذمہ دار بنے گا, ٹھیک ہے, تربیت ہوگی, اس وجہ سے یہ پہلو ہے اس میں. تو وہ اعتراض ہمارا پھر بھی ان وجوہات کو قلعے کی طرف نسبت کیوں کی ہے, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے, ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے, اشکال ہو سکتا ہے, علل حقیقی بھی نہیں ہے. اور یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ فقہا حکمت کو کیا کشف کرتے ہیں. یہ کل بیان کیا تھا, یہ کوئی قیاس اور مستنبط اور علت کی بات نہیں ہوتی. یہ قرآن مجید اور شریعت کے جو احکام صادر ہوئے ہیں اس میں ایک تجزیہ کیا جاتا ہے غور و فکر کر کے کہ آخر اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے, کیا حکمت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی حکمت ہم ضمنی طور پہ رکھتے ہیں, 100% نہیں کہتے کہ یہی حکمت ہے اس کے اوپر. اچھا, یہ جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوئی ہماری یہاں پہ. اب جو ہے وہ اگلی گفتگو یہاں سے جو عبارت ہے شروع ہوتی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِ الْقُرْبَى وَمُطْلَقُ الثَّوَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ صدقہ اور قرض کی تعریف کے اوپر غور و فکر کریں تو علی وجہ القربہ کے الفاظ صدقہ کی تعریف میں آتے ہیں, یعنی وہ صدقہ ہوتے ہی نہیں ہے کہ جس میں قصد قربت نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن قرض جو ہے وہ بغیر قصد قربت سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور قرض کے اندر قصد قربت اس کی تعریف میں کیا شامل نہیں ہے. اور ہمارے پاس قانون کیا ہے, قانون یہ ہے کہ انسان جو بھی دنیا میں کام کرتا ہے, چاہے اچھے کام کرے, دوسروں کی مدد کرے, اس کے اوپر ثواب تبھی ملتا ہے کہ جب اس کے کاموں میں اس کا مقصد کیا ہو, اللہ کی رضا ہو, قصد قربت ہو. جب تک اس کا مقصد قصد قربت نہیں ہوگا, چاہے وہ بہت NGOs بنا لے, لوگوں کی خدمت کر لے, کام کرے, اس وقت تک اس کا کام کیا ثواب نہیں ملے گا اس کو. اسے کیا کہتے ہیں کہ مطلق ثواب موقوف ہے قصد قربت کے اوپر, نہ فقط قصد قربت. ہاں, یعنی اللہ کا جو ثواب ہے, رحمت ہے, وہ فقط قصد قربت کے اوپر موقوف ہے. اب یہاں پہ اور نقطہ کیا ہے جو صحیح سیستانی نے لکھا منہاج میں کہ نہ فقط قصد قربہ بلکہ اخلاص بھی. اخلاص کیا مطلب کہ 100% اللہ کے لیے, کوئی اور چیز ہو بھی نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ سخت کر دیا, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بھی ریا آ گئی تو گیا آپ کا ثواب, 2 مستقل آپ نے شرطیں کر. ہاں, وہ کہتے ہیں ریا کے علاوہ بھی اگر آپ پلس پوائنٹ رکھیں,
وہاں پہ وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ ہم کر دیتے ہیں تو کہ آپ ہمارے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، دوستی ہو جائے ایک دم بڑھیا والی. ٹھیک. تو یہ بھی وضو کی مثال کیا دیتے ہیں؟ کہ وضو آپ کرتے ہیں، ایک تو چلیں مجھے ثواب مل جائے اللہ کی خاطر ہے، پلس پوائنٹ کیا رکھے کہ گرمی ہے تھوڑی ٹھنڈک مل جائے. اچھا کہتے ہیں یہ جو پلس پوائنٹ آپ نے ضمیمہ کیا ہے ساتھ نیت کے اندر، اطاعت کے اندر، یہ آپ کو نقصان دے گا. حتیٰ کہ یہ پلس پوائنٹ اگر جنت جہنم کا بھی ہو پھر بھی کیا نقصان دیتا ہے، پھر عبادت صحیح نہیں ہوتی صحیح سستانی کے موقع کے مطابق. آپ نے کہا کہ چلیں نماز پڑھتے ہیں، ایک تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، دوسرا میرا فائدہ کیا ہوگا، جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وہ آپ نیت میں شامل نہ رکھیں. آپ وجہ اس کی رکھیں کہ عبادت کر رہا ہوں تو چلیں یہ مجھے بعد میں فوائد ملیں گے، لیکن جب آپ عبادت کرنے لگیں تو خالص اللہ کی خاطر کریں. سبحان اللہ. اسی فقہ میں ہم ایک بحث کرتے ہیں کہ داعی اور محرک، کہ عبادت کا داعی اور جو محرک ہے وہ جنت ہو جہنم سے بچنا ہو وہاں پہ رہنا چاہیے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ نیت کریں گے عبادت کے وقت وہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر، بس اس میں نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو، کچھ بھی نہ ہو، تب وہ عبادت صحیح ہوگی آپ کی، وگرنہ باطل کہلائے گی. جبکہ کچھ فقہا وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر جنت کے لیے کرتے ہیں تو پھر بھی عبادت ٹھیک ہو جائے گی، ثواب اس کا تھوڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مطلق ثواب شہید ثانی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ یہ قصد قربت کے اوپر موقوف ہے. اور انسان اگر قصد قربت نہیں کرتا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ فقہا کے مطابق قصد قربت کے ساتھ اگر اخلاص نہیں رکھتا تو بھی اسے کیا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو لہذا اب یہ سوال اٹھے گا کہ روایات میں یہ جو ثواب بیان کیا گیا کہ ایک قرض کا جو درہم ہے 18 کے برابر شمار ہوگا، یہ ایک 18 کے برابر کب شمار ہوگا؟ آپ کہیں گے اذا قصد القربۃ بالقرض. ان الرواية مطلقة فلماذا انتم قيدوه بقصد ہاں، القربة؟ تو آپ کہیں گے کہ روایت تو مطلق ہے، روایت میں تو یہ بات نہیں کی گئی کہ قصد قربت کے ساتھ انجام دیں. تو ہم کہیں گے اس طرح تو ساری روایات مطلق ہیں. جہاں پہ روزے کی بات کی کتب علیکم الصیام، اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ وجل قربہ. اب قیم الصلاۃ، اب وہاں پر بھی قصد قربت کی قید نہیں ہے. یہ قصد قربت کی قید پھر آپ کہاں سے نکال کے لے رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ تو واضح سی عقلی بات ہے، یا روایات دیگر موجود ہیں کہ آپ عبادت کرو تو فقط اور فقط کیا اللہ کے لیے مخلصا لہ الدین. ٹھیک ہے، دیگر روایات موجود ہیں، یا آپ کے عقلی تقاضا موجود ہے کہ اطاعت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ فقط اسی کی خاطر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں سے ہم کیا کہیں گے کہ جو کہ عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے اور روایات اور آیات موجود ہیں کہ ثواب تبھی ملتا ہے کہ جب قصد قربت کرے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے صدقہ کی بات تو ہو گئی کہ صدقہ 10 کے برابر ہوتا ہے، لیکن قرض میں ہم کیا کہیں گے تفصیل دیں گے کہ قرض کبھی 18 کے برابر ہوگا، کبھی 18 کے برابر نہیں ہوگا. 18 کے برابر کب ہوگا؟ جب کیا کریں قصد قربت کریں گے. لہذا یہ پہلی فہم ہے. پہلی فہم کے مطابق ہم کیا کہیں گے کہ روایت کی تقیید لگ جائے گی. روایت جو عام ہے اس کی کیا لگ جائے گی؟ تخصیص لگ جائے گی کہ روایت میں قرضے کے جو 18 حصے بیان کیے گئے ثواب کے، ایک کے بدلے میں 18، وہ تب ہوں گے جب قصد قربت ہوگی. یہ پہلی فہم ہے. دوسری فہم کیا ہے کہ نہیں جی یہ بغیر مشروط کے اللہ نے جو ہے وہ قرض کی آپ کی جو قرض کی رقم ہے اس کو 18 حساب کرے گا بغیر کسی قصد قربت کے. تو ایسا کیوں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری روایات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں خدمت مخلوق کے کہ جس میں انسان اگر قصد قربت نہ بھی کرے تو اللہ جو ہے وہ اپنا فضل اس بندے کے اوپر کرتا ہے. ٹھیک ہے، فضل کرتا ہے، اسے ثواب دیتا ہے. اب وہ ثواب کس شکل میں دیتا ہے؟ چاہے وہ دنیاوی شکل میں دے تو اسے تھوڑا ذہنی سکون دے دے، ٹھیک ہے، اس کی شہرت کر دے، اس کی بلے بلے کر دے، کوئی نہ کوئی کیا اسے ثواب دیتا ہے. اور یہ ثواب اس کا دینا کیا فضل کی بنیاد پہ ہے. تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرض میں اس کو ثواب ملے استحقاق کی بنیاد پہ، تو استحقاق کی بنیاد پہ تبھی ثواب ملتا ہے کہ جب انسان ثواب کی نیت رکھے، قصد قربت کرے. اور یا تو آپ ثواب کہیں کہ ثواب استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ تفضل اور اللہ کی مہربانی کی بنیاد پہ ہے، تو پھر تفضل میں قصد قربت شرط نہیں رہے گی. اور ہم قرضے میں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ روایت میں جو 18 کا ثواب دیا گیا ہے یہ قصد قربت کے ساتھ مشروط نہ ہو. کیوں مشروط نہ ہو؟ کیونکہ اس میں جو ثواب کی بات ہو رہی ہے وہ استحقاق والی کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے تفضل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا یہ فضل ہے
ایک کے بدلے میں 18. اللہ کے فضل کی بات ہے تو اللہ کے فضل میں جو ہے وہ فضل اللہ لا يتوقف على اللہ قصد القربت. ٹھیک ہو گئی. اچھا عبارت دیکھیے گا, وَعْلَمْ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِ الْقُرْبَةِ. یہ جان لیں کہ جو قرض ہے یہ قصد قربت موقوف نہیں ہے. قرض موقوف نہیں یعنی کیا مطلب, یعنی قرض ہو جائے گا, جی اگلا بندہ آپ کے اس پیسے کا مالک بن جائے گا. اس سے ہم بالفاظ دیگر کیسے کہیں گے کہ ان صحت القرض لا يتوقف علی قصد القربت. ٹھیک ہے. وہ مطلق ثواب یتوقف علیہ کا وہ حالیہ بناتے ہیں, جبکہ جو مطلق ثواب ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ثواب عبادات کے اوپر حاصل کرنا چاہتے ہیں شریعت کی باتیں, یا عبادت کے علاوہ غیر عبادات کے اوپر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ موقوف ہے کس کے اوپر, قصد قربت کے اوپر. فَلَيْسَ كُلُّ قَرْضٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثواب. بس ہر قرض ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ثواب ہے, کیونکہ ثواب کے لیے شرط کیا ہے, قصد قربت ہے. بخلاف صدقہ, جبکہ ہر صدقہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا آتا ہے, ثواب آتا ہے. کیونکہ وہ ہوتا ہی التملیق علی وجہ القربۃ. ہاں کیوں, فإن القربۃ معتبرۃ فیہا, کیونکہ صدقہ میں قربت کیا معتبر ہوتی ہے. معتبروں نے کیا مطلب ہے کہ صدقۃ لا یتحقق الا بقصد القربۃ, قصد قربت کے بغیر صدقہ متحقق نہیں ہوتا. تو پس آپ کیا کہیں گے کہ القرض یتحقق بغیر بدون قصد القربت ہے, لیکن صدقہ جو ہے وہ لا یتحقق الا بقصد القربت. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہو گیا, مقدمہ ہو گیا. اب روایت میں ہے کہ روایت میں تو مطلق کہا ہے, وہاں تو قصد قربت کی قید نہیں لگائی. کہتے ہیں کہ فاطلاق کون درہم القرض بثمانیۃ عشرہ. بس یہ جو کہنا اطلاق ہے, کس بات کا اطلاق ہے کہ قرض کا درہم جو ہے وہ 18 کے برابر ہوگا, اس کا اطلاق جو ہے یا مشروط ہوگا قصد قربت کے ساتھ. یہ شرط کہاں سے آ رہی ہے, دلائل خارجیہ کی وجہ سے. دلائل خارجیہ کیا ہے کہ مطلق ثواب ہے, مطلق ثواب موقوف ہے قصد قربت کے اوپر. ٹھیک ہے. او تفضل, یا یہ اطلاق اس وجہ سے ہے کہ یہ استحقاق کے ثواب کو نہیں بیان کر رہا, بلکہ کس کو بیان کر رہا ہے, او تفضل من اللہ تعالی من غیر اعتبار الثواب بواسطۃ الوجہیۃ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, ثواب دیا جا رہا ہے, اور اس میں جو ثواب کو جو ہے وہ معتبر نہیں قرار دیا جا رہا. کون سا ثواب, جو وجہ للہ کی وجہ سے ملتا ہے, بواسطۃ الوجہیہ. وجہیہ جو ہم نے کہا نا کہ اعلیٰ وجہ القربہ, اسی وجہ القربت کو کیا کہتے ہیں, وجہیت کہتے ہیں. کہ وجہیت آپ کی موجود نہیں تھی. وجہیت کیا مطلب, یعنی وجہ للہ موجود نہیں تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ثواب وجہ للہ کی وجہ سے ملتا ہے, اس کے بغیر ہمیں تفضل کی کیا ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دو چیزیں ہیں, یا تو اطلاق جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم قصد قربت کو مشروط مانیں, یا یہ کہ ہم تفضل مانیں. اگر واقعے میں روایت جو ہے وہ مشروط ہے قصد قربت کے ساتھ, تو پھر تو ثواب نہیں ملے گا اگر وہ قصد قربت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اما اگر تفضل ہے تو پھر مل جائے گا. پھر کیسے ملے گا, من غیر اعتبار ثواب بواسطۃ الوجہیۃ, یعنی پھر ثواب آپ کو ثواب کے پھر اندر یہ معتبر نہیں رہے گا. کون سا واسطہ معتبر نہیں رہے گا, وجہیت کا واسطہ معتبر نہیں رہے گا. یعنی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مطلق ثواب یتوقف علیہ یتوقف علی وجہ القربت, ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو ثواب کا اعتبار ہے وہ واسطہ وجہیت کی وجہ سے یعنی قصد قربت کی وجہ سے نہیں ہوگا, بلکہ کس وجہ سے ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفضل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس بات کے اوپر کیا شاہد ہے کہ بغیر الوجہیت انسان کو ثواب مل جاتا ہے تفضل کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا بہت ساری چیزیں موجود ہیں. وقد کبھی یا کا تفضل, اللہ کی طرف سے تفضل واقع ہوتا ہے, علی کثیر بہت زیادہ لوگوں پہ, من فاعل البر جو نیکی کے کام انجام دینے والے ہوتے ہیں, من غیر اعتبار القربت جبکہ وہاں پہ اعتبار قربت اور اعتبار وجہیت ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ کرم ہے, سخاوت ہے, آتم تائی کے بارے میں روایات کس سے موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کیا ہے, اللہ نے تفضل کر کے ثواب اور اجر دیا. ٹھیک ہے. جہنم سے بچایا, اس کو دنیا میں اجر ثواب دیا, اس کی شہرت. باقی ثواب کی شکل کیا بنے گی وہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو ابھی ہم نے پڑھا بواسطۃ الوجہیہ, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ نیچے نسخے میں آ جائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ
جو اس کتاب کا اصل نسخہ تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہاں پہ یہی وجہیت کی بات لکھی ہوئی تھی، لیکن جو دیگر نسخے ہیں وہاں پہ وجہین کی کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور شروحات میں چلے جائیں تو لوگوں نے یہاں پہ کیا لکھا، وجہین لکھا، ٹھیک ہے، کہ دو وجہوں کی وجہ سے، اور دو وجہوں سے انہوں نے کیا مراد لی، وہ جو راز کی بات کی تھی مصنف نے قیلہ کی طرف نسبت دے کے، شہید ثانی نے کہا تھا کہ قیلہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرضہ کا ثواب کیوں زیادہ ہے، کہتے ہیں ان دو وجہوں کی وجہ سے کیا ثواب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ کیا کہا تھا کہ قرضہ جو ہے وہ محتاج کے ہاتھ میں غالباً ہوتا ہے تبھی اس کا ثواب ہوتا ہے، دوسرا کیا کہا تھا کہ قرضہ کا درہم واپس آتا ہے تو دوبارہ کیا محتاج کی مدد ہوتی ہے، یہ دو وجہ تھی نا، ہاں دو وجوہات کی بنا پہ ثواب تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تفسیر کیا غلط ہے، کیونکہ ثواب ان دو وجوہات کی وجہ سے نہیں ملتا، ثواب کس وجہ سے ملتا ہے، قصد قربت کی وجہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر دو وہ وجہ ہوں لیکن قصد قربت نہ ہو، محتاج کی مدد ہو لیکن قصد قربت نہ ہو تو پھر بھی ثواب نہیں ملے گا، تو لہٰذا اعتبار ثواب میں جو واسطہ ہے وہ وجہیت کا ہے، وجہیت سے کیا مراد ہے، وجہن للہ تعالی، وجہ القربہ یہ کیا ہے مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ آ جائیں آخر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَفْتَقِرُ الْقَرْضُ إِلَىٰ إِيجَابٍ وَقُبُولٍ، قرض جو ہے وہ محتاج ہے ایجاب اور قبول کا۔ یہاں پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرض ایجاب اور قبول دو چیزوں کی طرف کیوں محتاج ہے، تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ عَقْدٌ وَلَيْسَ إِيقَاعٌ، پھر فرق ہوتا ہے کہ بھی عقد اور ایقاع میں کیا فرق ہے، آپ کہیں گے کہ الایقاع لا يحتاج الى القبول مع ان العقد يحتاج الى القبول، ٹھیک ہے، اضافتا الى الايجاب۔ ایقاع کی کیا مثال دی جاتی ہے، غلام کو آزاد کرنا یا طلاق دینا، ہاں طلاق کی مثال یا غلام کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے، یا جو ہے وقف کی مثال دی جاتی ہے، وقف، ٹھیک ہے، اس میں اگلا بندہ قبول نہ بھی کرے وقف ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، غلام آزاد ہو جائے گا، طلاق بیوی کو ہو جائے گی چاہے بیوی قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، جبکہ جو عقد ہوتا ہے اس میں ہمیں دو چیزوں کی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، طرفین کی۔ اب ایجاب اور قبول کا بات یہ بحث ہوتی ہے کہ ایجاب و قبول آپ کا کیا لفظی ہوگا یا غیر لفظی ہوگا، یعنی ایجاب و قبول کی دو شکلیں ہوتی ہیں، بعض کا ایجاب و قبول لفظوں کی صورت میں ہوتا ہے، بعض کا لفظوں کے علاوہ ہوتا ہے، لفظوں کے علاوہ میں کیا آ جاتی ہے کتاب